صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہمارے خلاصہ قرآن میں ہم پارہ نمبر 25 کا خلاصہ کریں گے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پارہ نمبر 24 کا خلاصہ کیا تھا۔ اگر آپ نے پچھلی نشستوں کو نہیں دیکھا ہے تو ساری ریکارڈنگز میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے، آپ پلیز ترتیب پر اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہر بارے میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، سینٹرلائز تھیمز کیا ہے۔ چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ آپ کوئی بھی ضرورت پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہیں۔ تو پارہ نمبر 25 ہے الیہ یرد، اس کا نام الیہ یرد ہے۔ 25ویں پارے میں سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھا کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ علم غیب سے مراد کیا ہے؟ یہ کفار و مشرکین بار بار پوچھا کرتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اس کو بار بار بتایا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه۔ مشرکین و کفار انکار کرنے اور استہزاء کرنے کے لیے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی، جیسے میں ابھی آپ کو بتانے لگی تھی۔ یہاں جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح پھل کا اپنے شگوفے سے نکلنا، یعنی کہ پھل کب نکلے گا، اور پھر مادے کو حمل ٹھہرنا، یعنی کہ ماں کو حمل ٹھہرنا، کوئی بھی مادہ ہو تو اس کو حمل کب ٹھہرے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچے کا پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں آئے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ تو ان ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اس کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں وہ ہے انسان کی فطرت کی، انسان کی فطرت کیسی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَعَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اگر انسان پر اچھے احوال آ جائیں اور خوشی کے موقع ہو تو انسان اکڑ دکھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کا مزاج ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر انسان پر اچھے احوال آئے، اچھے دن اس کے ہوں گے اور خوشی کے موقع ہوں گے تو انسان کیا کرے گا؟ اکڑ دکھائے گا اور تکبر کرے گا۔ اگر احوال اچھے اور موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی فطرت کو ایسا رکھنا چاہیے کہ جب وہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ ہر حال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا اس میں یہ دو چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ جب اللہ ہمیں نعمتوں سے آراستہ کرے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہمیں مشکل میں مبتلا کرے تو انسان اکثر اللہ کی طرف رجوع ہونے لگتا ہے۔ تو صبر کی بھی تلقین کی گئی، اور پھر اللہ یہاں پہ یہ واضح بتا رہے ہیں کہ صرف تکلیف پہنچنے پر ہی اپنے پروردگار کو یاد مت کرو، بلکہ جب تم خوش ہو تبھی بھی اس خوشی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ہی ملا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی یہ کہا کریں کہ یہ خوشی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی وجہ سے ممکن ہوئی نا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ دونوں طرح کے حالات میں اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اچھی حالت میں بھی
اور اگر آپ کے ساتھ برے احوال پیش آ رہے ہیں تب بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے قدرت و توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور قدرت کے بارے میں بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد۔ اللہ تعالیٰ کائنات، آسمان و زمین اور خود انسانی جسم میں ایسی کئی نشانیاں دکھاتے ہیں جن میں کوئی ادنا عقل و شعور کا آدمی بھی غور کرے تو اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ ان کو پیدا کرنا اور قائم کرنے رکھنے والی کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر آپ انسان کی ہیومن باڈی کو ڈسیکٹ کر کے دیکھیں، یعنی اس کو اندر سے دیکھیں، تو اللہ نے ہمارے آرگنز کو کیا بیوٹیفلی پلیس کیا ہے نا، اور پھر ہر ایک آرگن کا فنکشن دیکھیں کہ اس کی کتنی اللہ نے امپورٹنس رکھی ہے۔ جیسے کہ دل تو سب سے اہم ہے انسان کے جسم میں، لیکن دل کے علاوہ بھی آپ دیکھیں لیور ہو گیا، لنگز ہو گئے، ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ اگر کوئی بندہ ان کو دیکھے گا تو اس کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی میں کوئی ایسی ذات ہے جس کے بس میں ہی ہے یہ سب کرنا نا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم کے ایک ایک اعضاء پر غور کریں کہ اسے کیسے بنایا گیا، پھر اس میں رنگ پھر اس میں رگیں کتنی اور کیسے جوڑی گئی۔ انسان کا باڈی اگر آپ دیکھیں، جو مسکولر سسٹم ہے، نروز کا جو سسٹم ہے، اتنے نروز انکاؤنٹیبل ہے نا، تو واقعی بندہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسی وہ اللہ کی ذات ہوگی نا، ماشاءاللہ کہ اللہ نے اتنی کمپلیکس چیزوں کو اتنی آسانی سے بنا دیا، اور پھر کیسے جوڑی گئی نا اتنی ساری رگیں، اور ان میں خون کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، تو اس کو بھی اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسی کاریگری ہے کہ انسان 60-70 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے اعضاء گھستے نہیں، انسان کے اعضاء نہیں خراب ہوتے نا۔ آپ دیکھیں بچپن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، انسان کے اعضاء جو ہے وہ اندر کے بظاہر جو ہیلتھی انسان ہوتا ہے اسے تو بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں نا، تو یہی بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی سورت جو اس 25ویں پارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورت الشورى۔ مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات طے کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام الشورى رکھا گیا ہے۔ خصوصاً اجتماعی معاملات میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مشورہ لینے کے لیے بتایا گیا۔ اور 7 صورتیں جن کی شروع میں حامیم ہے، جنہیں حوامیم کہتے ہیں، یہ ان میں سے تیسری صورت ہے۔ تو پچھلی 2 صورتیں تو ہم دیکھ چکے، یہ تیسری صورت ہے جس میں آپ حامیم سے یہ شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمائی ہے وہ ہے ملائکہ کی وجہ سے آسمان کا پھٹنا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ ایسے لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ تو اللہ کے اتنے سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ نہ جائے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داری کا لحاظ کرو، یعنی کہ انسان کا اگر کوئی رشتہ ہو تو اس کو رشتہ داری کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اس چیز کو فرمایا گیا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تو کفار و مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی اور آپ علیہ السلام کی دعوت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں جو دعوت دیتا ہوں اس پر پیسے نہیں مانگتا، بس یہ کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے تم پر حقوق ہیں۔ پہلا اور اصل حق تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم اس کا اعتراف کر کے میری اطاعت کرو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کم از کم میرے دوسرے خاندانی حقوق حق جو ہیں ان کی وجہ سے میرا لحاظ کرو، میرا لحاظ کر لو کہ میری بات کی توجہ سے کہ میری بات کو توجہ سے سنو۔ میں تمہارا آدمی ہوں، میرے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیرت کا، اگر آپ نے حوالہ کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو میرے چینل پر سیرت کے بھی بہت سارے لیکچرز موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو رمضان مبارک کے بعد دوبارہ بیک آن ٹریک جائیں گے سیرت کے لیکچرز میں۔ بتانے میں یہ لگی تھی کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تکلیفیں لوگوں نے پہنچائی ہیں وہ ان کے رشتہ داروں ہی نے پہنچائی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رشتہ دار بھی تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ رشتہ داری کا لحاظ کرے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اچھی باتیں ان کو کہا کرتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اور اگلی چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے مصیبت کا سبب۔ اکثر و بیشتر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف اس کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اکثر و بیشتر گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، اور اس آیت سے وہ شخصیات مستثنی ہی ہے جن کے گناہ نہیں ہوتے، انہیں پھر بھی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے حالات برے ہو جاتے ہیں نا۔ تو انسان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جس کو میں کر رہی ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن۔ اگر اس کا کوئی آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائی دے تو پھر آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ کے اوپر جو تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس سے نجات دے دے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہے آزمائشیں جو ہے چند ایک ایسے بندوں پر بھی آتی ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جن سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا، لیکن ان کی طرف بھی آپ دیکھیں گے تو پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں۔ تو پھر یہ آزمائشیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا انبیاء علیہ السلام، وہ تو اللہ کے معصوم علی الخطا بندے تھے نا، ان سے تو کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، پھر ان کے اوپر کیوں تکلیفیں آتی نا؟ تو نابالغ بچے یہ بالکل ہی معصوم ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔
تو آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے یا نہیں۔ ان پر آزمائش کا آنا گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو تکلیفیں مشکلات پہنچائی جاتی ہیں اور پھر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آئے اللہ سے میں راضی ہوں اور یہ اللہ ہی کی مرضی ہے، تو پھر اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی وہ ہے آخرت میں اجر کے مستحقین کی کچھ صفات، یعنی کہ آخرت میں جو جن کو اجر دیا جائے گا، جو اجر کے مستحق ہوں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جن کے عقیدے ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ عقیدہ، ہمیشہ عقیدے کی بہت اہمیت ہے، اسی وجہ سے ہم عقیدہ تہویہ کی سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی اور الحمدللہ ہم نے کافی پوائنٹس اس میں ڈسکس کر لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی معلومات کو بڑھائیں۔ آپ میری ساری عقیدہ تہویہ کے لیکچرز، عقیدہ والی جو پلے لسٹ ہے اس میں گو تھرو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح عقائد معلوم ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جن کے عقائد ٹھیک ہیں، ان کی صفات جن کو اجر ملنا چاہیے، جو اجر کے مستحق ہوتے ہیں آخرت میں، ان کی سب سے پہلی صفت ہے کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں، پھر جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوں۔ بڑے بڑے گناہ چوری، زنا، بدکاری، یہ ساری چیزیں بڑے بڑے گناہوں میں آتی ہیں نا، تو وہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچنے والا ہو۔ جب کبھی غصہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ غصہ تو ہوتا ہے لیکن پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے تو بس کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر انہیں کسی چیز کا فیصلہ لینا ہے اور تو وہ ڈسکس کیا کرتے ہیں، تو دین اسلام میں ڈسکشن کر کے فیصلے لینے کو سب سے صحیح مانا گیا۔ اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہو تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے لیے بھی انصاف سے کام لیتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو یہ ساری صفات جو ہے ان لوگوں کی ہے جن پر اجر مستحق ہوگا آخرت میں۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ خالق نا، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے کوئی بھی چیز کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہاں کائنات کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق میں کوئی اور شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نا جو کوئی چیز پیدا کر سکے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسانیت کی تخلیق کو بھی بیان کیا کہ اولاد دینا، کسی کو لڑکی دینا یا لڑکا دینا یا لڑکی یا لڑکا لڑکی دونوں دینا یا کچھ بھی نہ دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے ظاہری سبب بنتے ہیں انہیں بھی اس میں کوئی اختیار نہیں۔ کیا کوئی ماں یا کوئی باپ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ مجھے بیٹا ہی ہو یا مجھے بیٹی ہی ہو یا مجھے اولاد اسی وقت ہو اور اس کے علاوہ نہ ہو؟ تو
یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے علم میں ہیں اور اللہ ہی اس کو عطا کرنے والا ہے۔ قرآنی تربیت میں لڑکی کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں ہو تو وہ قرآنی تربیت کے مطابق بھی ہوگی اور مبارک بھی ہوگی، یعنی کہ اگر پہلی بیٹی ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ غمگین اداس ہوتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے، دیکھیں قرآن میں بھی اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا پھر بیٹے کا ذکر کیا نا، کہ پہلے اللہ نے کہا کہ کسی کو لڑکی دینا یا لڑکا دینا، تو اگر اللہ کسی کو پہلے لڑکی دیتا ہے تو گویا یہ اس کے لیے مبارک ہو گئی، تو یہاں پہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان سے ہم کلام ہونے کا طریقہ۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بالمصافہ کلام آپ اللہ تعالیٰ سے بالمصافہ کلام نہیں کرتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالمصافہ کلام کیا تھا۔ یہاں مشرکین کی اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ دنیا میں کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے آمنے سامنے کلام کرے نا، دنیا میں تو کسی کی بھی یہ طاقت نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے جو کلام کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں بھی پردے تھے نا، اللہ کی تجلی جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی نا، اتنی کیپیبلٹی نہیں بنائی انسان کی اللہ نے، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے۔ ہاں البتہ جب بات کرنی ہو تو تین طریقے میں سے کسی ایک طریقوں کو اپنانا چاہیے، وحیاً یعنی الہام کے ذریعے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہام کرتے ہیں، دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے نا، الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے کلام کرنا ہے۔ اور میوں وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرنا ہے، یعنی کہ پردہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کیا کرتے تھے تو آمنے سامنے نہیں ہوتا تھا، پردے بیچ میں بہت سارے پردے ہوتے تھے جو جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت کو نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی کوئی صورت تو نظر نہ آئے، بس آواز کا کانوں میں آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف آواز موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیتی تھی، آمنے سامنے انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد یرسل رسولا، اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام اپنے پیغمبروں پر بھیج دیتے ہیں، تو یہ تین طریقے ہیں جس میں سے کسی ایک طریقے کو اپنایا جاتا ہے، اللہ جب کلام کرنا چاہتے ہیں نا بندے سے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کے ذریعے سے اللہ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی چیز جو یہاں پہ اگلا سورہ جو اس بارے میں پارے 25 میں شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ الزخرف۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس صورت میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام زخرف رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، دے کر ان کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے واضح ہونے کا مطلب
قرآن کریم کے واضح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے۔ یہاں پر واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ بطور وعظ و نصیحت قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں آپ کو ہر وہ چیز کے لیے رہنمائی مل جائے گی جس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا وراثت کے معاملات، اللہ نے بتا دیا کہ نیک لوگوں کے صفات، ہر چیز کو اللہ نے بتا دیا اس میں نا۔ تو اس کا معنی یہ کرنا کہ قرآن کریم میں احکام بہت واضح ہیں، یہ معنی درست نہیں۔ احکام بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف زیادہ تر احکام ہیں، احکام سے مراد وہ چیزیں جو کرنی چاہیے نا، ایسے کرنے کے لیے، ویسے کرنے کے لیے، ہر چیز کو اللہ نے وے آف لائف بتایا قرآن کے ذریعے، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ کیونکہ اگر احکام واضح ہوتے تو اجتناب اور اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی، حالانکہ احکام کے لیے اجتناب اور اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ان آیات میں بھی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں ابہام یا اجماع ہوتا ہے، یا دو آیت آپس میں بظاہر معترض ہوتی ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے قرآن مجید واضح طور پر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو بعض آیتیں ایسی ہوتی ہے جو ایک آیت دوسری آیت سے کنیکٹ ہو کے آپ کو اس کا مطلب سمجھا رہی ہوتی ہے، اور بعض آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ایک چھوٹی سی آیت ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا معنی اور سمجھنے کے اعتبار سے وہ بہت نصیحت دینے والی ہوتی ہے۔ اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد مشرکین کے قابل نفرت سوچ، آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے، حالانکہ مشرکین کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور اسے زندہ زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ دفنانے کی ترتیب سوچنے لگتے ہیں۔ یہ کتنے قابل نفرت اور غلط سوچ ہے نا، کہ معصوم جان، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کو محبت کرنی چاہیے نا۔ تو جب بیٹی ہوتی تو وہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ثابت کرتے ہو؟ معاذ اللہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے نا، تو یہاں پر اس چیز کی تردید اللہ نے فرمائی۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائے ہیں وہ مشرکین کے دعوے کی تردید۔ یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ماشاء اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو اللہ نے اس کی تردید کیسے کی؟ یہاں پہ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نفس قدسی کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں سے ان کی اس غلط دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن و سنت اور
قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید غلط طریقہ ہے، یعنی کہ اگر باپ دادا ایمان والے نہیں تھے، وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، تو ان کی تقلید کرنا گویا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر باپ دادا کے پیچھے چلنا ہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جو ابو الانبیاء ہیں، جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری اور براعت کا اعلان کیا تھا، ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، ان کا دین سب سے پیارا دین سے مراد انہوں نے جو اپنی رسالت کو بیان کیا اللہ کے حکم سے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور یہ جو شرک اور کفر تھے اس سے وہ بیزار تھے، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، تم شرک پر کیوں چل رہے ہو؟ تو اللہ ان مشرکین سے مخاطب ہو کر یہ پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے مشرکین کی غلط سوچ اور اس کی تردید۔ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم۔ مشرکین کہتے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا جس کے پاس مال و دولت خوب ہوتا۔ مشرکین کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ، نبوت وغیرہ غریب آدمی کو نہیں بلکہ امیر آدمی کو ملنی چاہیے تھی، تو یہ ان کی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ تم نبوت کو تقسیم کرتے ہو کہ نبوت فلاں کو ملنی چاہیے تھی، فلاں کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ نبوت تو رحمت خاصہ ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہم بندوں میں سے یعنی انسانوں میں سے ایسے انسان کو مبعوث نبی بنا کر مبعوث فرماتے ہیں۔ کوئی انسان کتنی بھی کیوں نہ عبادت کرے، کتنا بھی اللہ کا بڑا ولی اور اس سے بڑا ولی بن جائے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ نبیوں کو خود سے چنا کرتے ہیں۔ اور دنیا کی روزی رحمت عام ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی واقعیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں نہیں دیا ہے نا، رزق کی تقسیم کا بھی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہاں پہ نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں، رزق کمائے، ان ساری چیزوں جو عام ہوتی ہے اس میں بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے نا، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ نبوت تو جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کے لیے کیسے آپ سمجھے کہ تمہاری سوچ کے مطابق کیا جائے گا نا۔ تو نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں کیسے دیں گے؟ کہ انسان تھوڑی چوز کر سکتا ہے کہ کون نبی ہوگا کون نبی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے ذکر اللہ کو چھوڑنے کا نقصان، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے اگر بندہ غافل ہو جاتا ہے تو حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اسے مردہ قرار کیا گیا ہے نا۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا کیا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں، تو اسے شیطانی باتیں اچھی لگتی ہے۔ پھر جب وہ دین حق کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو پھر گویا وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شیطان اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا،
شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ جب شیطان سے وہ مل جاتا ہے، یعنی کہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ نیکی کی راستے کی طرف نہیں جا سکتا۔ اگلی چیز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے سابقہ انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب۔ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں اور کتابوں کا جو کچھ حصہ باقی ہے، اس میں آپ دیکھیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لیلۃ المعراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت پوچھے کہ کیا کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود تھے کہ ان کی عبادت کی جاتی؟ تو وہ نبیوں کے لیے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہی ہوں گی نا۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں نا، ان کی گزشتہ صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پر ارشاد کی گئی ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ دوبارہ یہاں پر آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ہم سبھی کو پتہ ہے، تو اس کو بھی دوبارہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک کافر کے اعتراض کا جواب اللہ نے دیا آیت نمبر 57 میں، وَلَمَّا ضُرِبَ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ جب سورۃ انبیاء کی یہ آیت نازل ہوئی، إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، کہ تم لوگ اور جس کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ایک کافر نے کہا کہ میرے پاس اس آیت کا جواب ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس پر مشرکین نے بہت شور مچایا کہ اس نے لاجواب اعتراض کیا ہے۔ تو حقیقت میں اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سورۃ انبیاء کی آیت میں بت پرستوں کو خطاب کیا تھا۔ آیت زخرف میں بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے تو کبھی بھی کسی کو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے سارے نبی جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی طرف بلایا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو واضح کیا ہے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے کے بارے میں ہمیشہ بتایا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر ارشاد کی ہے اس سورے میں، وہ ہے عقیدہ بینت اور مشرکین کی تردید۔
آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ گزشتہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی نفی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کی نفی مشرکین کے بےہودہ اعتراضات اور ان کے غلط عقائد کا رد ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی ذات بابرکت کی کوئی اولاد نہیں ہے نا، اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کی نفی کی گئی۔ اور ان کے غلط عقائد کا رد ہے کہ اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر فرض محال کے طور یعنی کہ فرض محال کے طور پر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ فار انسٹنس اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت کرنے والے میں ہوتا، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم امیجن بھی کر لیں تب بھی اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اللہ کی عبادت ہی کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اولاد کی ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد اگلا سورہ جو یہاں پر شروع ہوتا ہے 25ویں پارے میں، وہ ہے سورہ الدخان۔ تو دخان عربی میں دھوئے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں دھوئے کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، دیگر سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ فحد مسلط کیا گیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں جو عنوان یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے لیل مبارک کے سے کیا مراد ہے۔ لیل مبارک سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ قرآن کریم کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا، یعنی کہ شب قدر میں، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ان کو آڈ نائٹس میں رمضان مبارک کی تلاش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس 27ویں شب ہے، آپ کے لوکل ٹائم سے آپ کے پاس جبھی بھی 27ویں شب ہوگی رمضان کی، تو یہ بھی سب سے بڑی تاخیرات ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ تو لیلۃ مبارک جو ہے وہ شب قدر کو بتایا گیا ہے۔ تو قرآن کریم نے برکت والی رات میں جو ہے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، لیلۃ مبارک کی برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورۃ قدر میں صراحت کے ساتھ قرآن کریم کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا منقول ہے، تو اس لیے لیل مبارک کی تعین ہو رہی ہے۔ انزلناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہے۔ پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید کتنے سالوں میں مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتری وحی کے ذریعے؟ 23 years. It took 23 years for the قرآن مجید to be revealed. تو اگلی چیز یہاں پر دخان سے مراد کیا ہے؟ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت اور اسلامی دشمن کی وجہ سے بددعا کی تو مکہ پر سخت قحط پڑا، اور قحط اپنا اتنا شدید تھا کہ لوگ
ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ دعا کریں تو قحط ختم ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو قحط جو تھا، جس کی وجہ سے فقر و فاقہ ہو گیا تھا، تو وہ اللہ نے دور کر دیا، لیکن وہ ایمان پر پھر بھی نہیں لائے مشرکین۔ آپ دیکھیں گے کہ ساری پچھلی قومیں بھی ایسی ہی تھی کہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے اور یہ کہتے کہ اگر یہ کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ جب پورا ہو بھی جاتا نبی سے تب بھی وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اگلی چیز یہاں پہ جو بیان کی ہے وہ ہے فرعون کی تباہی کے بارے میں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں امانت دار پیغمبر بن کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ فرعون نے بجائے ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ جس چیز کو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اہل جہنم کا کھانا۔ اہل جہنم کو کیا کھانے میں دیا جائے گا؟ تو آیت نمبر 44 اور 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم۔ یہاں سے اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے۔ انہیں جہنم میں کھانے کے لیے زقوم کا درخت ملے گا جس کی شکل تلپٹ کی جیسی ہوتی ہے، تو ان کے پیٹ میں ہڈیاں کی طرح ابلا شرح ہوگا۔ یعنی کہ آپ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ سمجھیں کہ زقوم اتنا سخت کانٹے دار اور تکلیف دہ پھل ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ یہ درخت شکل سے بھی بیکار ہوگا اور ذائقے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا کڑوا بدبودار پھل ہوگا اس جھاڑ کا۔ تو اس چیز کو جو ایمان نہیں لاتے، جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں پر جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر جنتیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اہل جنت کے لیے انعامات اللہ نے جو کیے ہیں اس کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 51 اور 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ گزشتہ آیت میں جہنمیوں کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں سے متقین کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ متقین ایسی جگہ پر ہوں گے جو امن والی ہوگی، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے۔ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، جو جنتی ہوں گے وہ اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کی شادیاں کرائیں گے۔ تو خوبصورت جو حوریں ہوتی ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں کی، جو نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی شادی کرائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی جنت کی خوشیاں نصیب کرے اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اگلی صورت جو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو ارشاد فرمائی ہے، جس کے بارے میں وہ ہے سورہ الجاسیہ۔ تو جاسیہ کا عربی میں معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ چونکہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، اسی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔
تو دلائل توحید و قدرت باری تعالیٰ کو سب سے پہلے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید و قدرت بیان فرمائے ہیں اور اور طرز اور طرز میں تناؤ رکھا ہے، الگ الگ طرز اختیار فرمایا ہے۔ آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، جیسے کہ آپ مشرکین مکہ یہ اور آپ دیکھیں پچھلے نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں وہ ان نبیوں سے یہ سوال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ جو انسان ایمان والا ہوتا ہے اس کو تو اللہ کی ہر چیز میں نشانی دکھائی دیتی ہے، جیسے آپ دیکھیں جھاڑ جو ہوتے ہیں اس کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ بالکل مرجھا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ سوکھے ہوئے پیڑ پر دوبارہ ہریالی اگنے لگتی ہے نا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے ایک بار مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے دلائل ہیں، دن اور رات کے آنا جانا ہے، اور جو رزق خدا نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، تو زمین کو بھی مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا اللہ نے، اور ہواؤں کے چلنے میں عقل مندوں کے لیے دلائل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بعض ہوا ایسی ہوتی ہے جو رحمت ہوتی ہے، جس کے آنے پر سکون اطمینان محسوس ہوتا ہے، لیکن بعض ہوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری قوموں کو غرق کرنے والی ہوتی ہے نا، اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ گویا یہاں 3 قسم کے لوگ ہوئے، جو ایمان لا چکے، جو ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کو دلائل پر یقین ہے، اسی وجہ سے ایمان بھی لے آئیں گے۔ تیسرے نہ ایمان لائیں گے اور نہ ہی دلائل پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس عقل سلیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں نا، ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں جن کو دنیا کا اتنا اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، لیکن انہیں جو توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتی نا۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کو جس کو اللہ نے بہت عقل دی، عقل سلیم ان کے پاس ہوتی ہے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ یقین کر کے ایمان لے آئیں گے۔ مذکورہ تینوں کا کامیاب ہے، تو 3 لوگوں کی یہاں پہ بارے میں بتایا گیا۔ سب سے پہلے تو وہ شخص ہے جو ایمان لا چکا، جب وہ ایمان لا چکا تو پھر وہ اللہ کی توحید اور رسالت کی دلیل ہے نا، اور جو ایمان تو نہیں لائے لیکن دلائل پر یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی صحیح ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم بھی ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 18 میں، وہ ہے شریعت، عقائد اور مسائل کا نام۔ تو آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی اور کھلے کھلے احکام دیے تھے، اس کے باوجود وہ حسد و ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف میں پڑے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کرنا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ گویا ہم سبھی کے لیے اس میں نصیحت ہے نا۔ اور
تو اللہ نے بتا دیا کہ جو شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اسی کی پیروی کرنا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات سے بچنا ہے، سے پیچھے نہ چلنا جو حقیقی علم نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا جو حقیقی علم نہیں رکھتے، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ شریعت بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے۔ شریعت کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو عقائد ہے کہ انسان کے عقائد کیسے ہونے چاہیے، اور مسائل ہے کہ اس کنڈیشن میں اللہ کا کیا احکام ہے نا، یہ دو چیزیں۔ عقائد میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ مسائل شریعت ان کے لیے الگ تھی اور ہمارے لیے الگ ہے۔ تو توحید کا تو سارے نبیوں نے ایک ہی درج دیا نا، کہ سب اللہ کی طرف بلاتے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے۔ اس کے بعد یہاں پہ ارشاد کیا گیا کہ البتہ مسائل جو ہے وہ ہے شریعت ان کی پچھلے نبیوں کی الگ تھی، اور اب ہمارے نبی کی دی ہوئی شریعت الگ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شریعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہی مسئلہ ہماری شریعت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ان کی شریعت کا مسائل کو منسوب نہ کیا جائے، یہ اس وقت ہے جب ان کی شریعت کے مسائل کو منسوخ نہ کیا گیا ہو۔ تو اللہ نے ابھی یہاں پر تو پچھلے جو نبی ہیں ان کی شریعتوں کو نلیفائی کر دیا، آپ سمجھے۔ جب اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور شریعت عطا کی، تو پھر دوسری شریعتوں کو اللہ نے نلیفائی کر دیا، یعنی کہ اس کی نفی کر دی۔ ان کی شریعت کے وہ مسائل جنہیں منسوخ کر دیا گیا ہو وہ ہماری شریعت کے مسائل نہیں ہوں گے۔ نسخ مسائل میں ہوتا ہے، عقیدے میں نہیں۔ تو نقص جو ہوتا ہے وہ مسائل میں ہوتا ہے نا، ہمیشہ مسائل ہی والا علم جو ہے بہت مشکل اور کانٹرڈکٹری ہوتا ہے۔ تو نسخہ مسائل میں ہوتا ہے، نسخ جو ہے وہ مسائل میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا۔ کل عقائد اور آج عقائد اور ہیں، تو ان کے عقائد اور تھے اور ہمارے عقائد الگ ہیں، لیکن سملیرٹی سارے نبیوں کی یہی ہے کہ سب توحید کی طرف بلاتے، اس لیے عقائد میں اختلاف نہیں ہے، صرف مسائل میں اختلاف ہے۔ مسائل میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ قیامت کے دن مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ وہاں کے ہولناک منظر دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے نا۔ اتنی ہولناکی ہوگی قیامت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور انہیں نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ دنیا میں کی ہوئی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹے ذرے کا حساب اللہ نے لینا ہے وہاں پر۔ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے صلحاء رحیم بھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے، لیکن ان کا بیٹھنا اتنے کم وقت کے لیے ہوگا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا، یا پھر ان کے بیٹھنا خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ ان کے انبیاء علیہ السلام اور صالحین بھی گھٹنے کے بل بیٹھیں گے، لیکن بہت کم ڈیوریشن کے لیے بیٹھیں گے، اور یہ ان کا جو بیٹھنا ہوگا وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 25واں پارہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں 26واں سے پارہ سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو ہم نے تلاوت کی اللہ اس کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا سبب بنائے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.